السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ یہ تھے حافظ اکرم صاحب۔ دوستو، ہمارے خطیب فضیلت الشیخ مولانا ابوالحسن عسکری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمارے پاس ایک مرتبہ ہم لوگوں کے یہاں ایک مرتبہ آ چکے ہیں اور تقریر بھی کر چکے ہیں۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں، اللہ رب العالمین ان کی صادری کو بھی قبول فرمائے۔ شیخ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کھاوڑا کی سمرہ مسجد ہے، اس میں امامت کر رہے ہیں۔ میں پوری جماعت کی طرف سے ان کے ہم لوگ شکر گزار اور تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی صادری کو قبول فرمائے۔ شیخ نے جو موضوع دیا ہے اپنا، وہ ہے دلوں کی سختی اور ان کا علاج۔ تو درخواست ہے کہ اپنے اس موضوع کی وہ قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ شیخ ابوالحسن عسکری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه المسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تنصر علينا وارزنا وارز عنا يا رب العالمین۔ حاضرین مجلس، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کی اس بابرکت محفل میں ہم جس موضوع کے اوپر قرآن اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے وہ بڑا ہی اہم موضوع، ایک ایسا موضوع جس کی ضرورت ہر ایک مسلمان کو ہے، وہ ہے دلوں کی سختی اور اس کا علاج۔ سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلوں کی سختی کی علامتیں کیا ہیں؟ ہم میں سے اگر کسی کا دل سخت ہو گیا ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل کے اندر سختی آ گئی ہے، ہمارا دل سخت ہو گیا ہے؟ علامتیں کیا ہیں؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں،
نماز کے اندر آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، آپ اپنی توجہ نماز کی طرف نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، یا موبائل کے ذریعے سے آپ قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں، ترجمہ سن رہے ہیں، جنت اور جہنم کی آیتیں آپ سن رہے ہیں، لیکن کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر سختی ہے، آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، آپ کا دل کٹھور ہو چکا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، حلال کے ساتھ ساتھ حرام بھی کما رہے ہیں، حرام چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کی آمدنی حرام ہے، آپ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر سختی ہے۔ اور یہ جو دلوں کی سختی کی بیماری ہے نا، یہ بڑی ہی خطرناک بیماری ہے، اور یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، بنی اسرائیل وغیرہ، ان کے اندر بھی یہ بیماری موجود تھی۔ اٹھائیے پہلا پارہ، اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل کٹھور ہو گئے، تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے، فہی کالحجارہ، تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے سے پانی بہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور جب ان پتھروں کے اوپر بار بار پانی ڈالا جاتا ہے تو پتھروں کے اندر کھڈے پڑ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے رونے لگتے ہیں، اللہ کے ڈر سے پتھر روتے ہیں، لیکن انسان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا کہ اس سے کبھی رونا نہیں آتا۔ جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں، قبر کی باتیں ہو رہی ہیں، موت کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے۔ اتنے سخت دل ہو گئے کہ جنازہ کندھے پر ہے، مسکرا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی سختی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو، موت ہوئی ہے، وہاں پر گئے ہیں، وہاں پر مسکرا رہے ہیں، قبر کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ دل سخت ہو گیا ہے۔ جنازہ کندھے پر ہے، مسکرا رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کے نکلے، مسکرا رہے ہیں۔ اتنے دل سخت ہو گئے، اتنے دل کٹھور ہو گئے کہ کبھی موت کی یاد بھی نہیں آتی۔ اور یہ جو دل ہے نا، دل، اس دل کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، بڑی بہترین حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ۔ الا کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں غور سے سنو۔ الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنو، آگاہ ہو جاؤ، یعنی کہ ایک بہت اہم بات میں کرنے والا ہوں۔ الا، غور سے سنو، ان فی الجسد مضغہ، انسان کے پورے بدن کے اندر، پوری باڈی کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا حصہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ،
اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے۔ اب وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ الا وہی القلب، لوگو وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل صحیح تو انسان کا دماغ صحیح، انسان اچھی باتیں سوچے گا۔ دل صحیح تو انسان کے کان صحیح، اس کان سے اچھی باتیں سنے گا۔ دل صحیح تو انسان کی آنکھیں صحیح، ان آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھے گا۔ دل صحیح تو پورا بدن صحیح۔ اگر دل کے اندر خرابی ہے، دل کے اندر گڑبڑ ہے تو پورا بدن خراب ہے، پورا بدن اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور دل کتنی اہم چیز ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا اور تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ چہرے کی طرف نہیں دیکھتا۔ کیا کہیں قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی ایک ایسی حدیث یا قرآن مجید کی کوئی ایسی ایک آیت آپ نے دیکھی کہ ایک عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے یا ایک مرد بہت زیادہ خوبصورت ہے تو وہ جنت میں جائے گا؟ ایک مرد بہت زیادہ خوبصورت ہے، ایک عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے، وہ جنت میں جائے گی؟ کہیں ایسا آیا ہے؟ کہیں نہیں آیا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں ہے۔ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرائیل امین ساتھ میں ہے۔ جوتیوں کی کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ جوتیوں کی کھٹکھٹانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلال مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے، جوتیوں کی کھٹکھٹانے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلال کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، غلام تھے، لیکن دل صاف تھا۔ دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد نہ تھا، دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ نہ تھا، دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے دشمنی نہ تھی، دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے عداوت نہ تھی۔ دل صاف تھا، دل صاف تھا۔ اللہ دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اپنے دلوں کو پاک کیجئے، اپنے دلوں کو صاف کیجئے۔ اور یہ جو دل ہے نا، یہ دل سخت کب ہوتا ہے؟ اسباب کیا ہیں، کیا وجہیں ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کام کرتے ہیں، کون سے ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر سختی آتی ہے؟ کون سے ایسے کام ہیں؟ پہلی چیز جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر سختی آتی ہے، ہم میں سے کسی کے اندر بھی اگر یہ چیز ہے تو اس کا دل سخت ہو جائے گا، اللہ کی یاد سے دوری اختیار کرنا، اللہ کے ان گھروں کو ویران کرنا۔ جب انسان 5 وقت نماز نہ پڑھے نا تو اس کا دل آٹومیٹکلی سخت ہو جائے گا۔ اور ہمارا جو دین ہے نا، دین اسلام، ہمارا جو مذہب ہے، میری یہ بات نوٹ کیجئے گا، ہمارا جو دین ہے نا، اللہ کی قسم یہ ایک ایسا مذہب ہے، یہ ایک ایسا دین ہے کہ اگر ہم مسلمان اس دین کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں تو زندگی کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جس حصے میں ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور ہو سکیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو کون سی دعا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ گھر کے باہر نکل رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ موٹر سائیکل پر سوار ہو رہے ہیں، اپنی سواری پر سوار ہو رہے ہیں، کون سی دعا پڑھ رہے ہیں؟
اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، وہاں پر دایاں پیر رکھ کر کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد کے باہر نکلتے ہیں تب بھی دعا پڑھ رہے ہیں اللہم انی اسألوک من فضلک۔ آپ رات کو اپنے بستر پر سونے جاتے ہیں تب بھی دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمیک اموت و احیا۔ سو کر اٹھ رہے ہیں تب بھی دعا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہاں تک کہ آپ اگر بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، پیشاب کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی دعا پڑھ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پیشاب کر کے باہر نکل رہے ہیں تب بھی دعا پڑھ رہے ہیں غفرانک۔ ارے زندگی کا کون سا ایسا لمحہ ہے جس لمحے میں ایک مسلمان اللہ کی یاد سے غافل ہو سکے؟ لیکن عمل کرے کون؟ ان دعاؤں کو پڑھے کون؟ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ یہ آیت آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، لیکن کبھی غور کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا۔ ذکر سے مراد یہ دینی مجلس یہاں پر منعقد ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، بھاگ جا رہے ہیں، مطلب آپ دین سے اعراض کر رہے ہیں، ذکر سے اعراض کر رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر سے آپ اعراض کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے آپ پیٹ پھیر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو میں تمہاری دنیاوی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، کیا اللہ اپنی بات سے پھرے گا، اپنی بات کی مخالفت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر میری یاد سے دور بھاگو گے تمہاری دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا، تمہارے گھروں میں بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں ڈال دوں گا۔ اور صرف اتنا نہیں کہ دنیاوی زندگی تنگ کروں گا، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ہم تمہیں اندھا بنا کر اٹھائیں گے، بینائی نہیں ہوگی۔ جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، بینائی نہیں ہوگی، اندھے اندھے ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اندھے ہوں گے۔ جب اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے تو اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہم دنیا میں دیکھا کرتے تھے، آج تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے سوال کر رہے ہیں، اللہ کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اے میرے بندو، دنیا میں تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی، جمعہ کے خطبے کے اندر، دروس کے اندر، اور ایسی جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، موت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن تم ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے۔ اسی لیے آج اندھا بنا کر اٹھایا، عمل نہیں کرتے تھے، میرے ذکر سے اعراض کرتے تھے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، بڑی خطرناک حدیث، بڑی زبردست حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ پیارے نبی کے الفاظ ہیں کہ ایک وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، مثل الذی یذکر ربہ، ایک وہ آدمی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ دونوں کی مثال کس طرح ہے؟ دونوں کس طرح ہیں؟ مثل الحی والمیت، ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے، بات ختم۔ جو اللہ کو یاد نہ کرے وہ چلتی پھرتی لاش ہے،
وہ زمین کے اوپر بوجھ ہے اور کچھ نہیں ہے جو اللہ کو یاد نہ کرے۔ تو دلوں کی سختی کی پہلی وجہ اللہ کے ذکر سے دور بھاگنا، اللہ کے ان گھروں کو ویران کرنا۔ اور جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا، وہ ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں۔ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی علیہ الرحمٰن نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، بڑی بہترین حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب سورج 1 میل پر ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ این جیرانی، این جیرانی۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اے میرے فرشتوں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے اللہ سے کہیں گے وَمَن يَنبَغِي أَن يُجَاوِرُكَ، اے اللہ اتنی بڑی فضیلت کس کی ہے کہ جو تیرا پڑوسی ہو۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہے، تب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ ذرا میرے پڑوسیوں کو لے کر آؤ، میرے عرش کے نیچے لے کر آؤ، میرے پڑوسیوں کو لے کر آؤ۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں وَمَن يَنبَغِي أَن يُجَاوِرُكَ، اے اللہ تیرا پڑوسی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھنے والے کہاں ہیں؟ انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے نا، تو قیامت کے دن فرشتے ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ کے عرش کے نیچے لے جائیں گے، ضرور لے جائیں گے۔ اور یہ قیامت کا دن ہے نا، یہ مومنوں کے لیے کتنا ہوگا؟ قیامت کا دن جو ہے یہ کتنے سالوں اور کتنے سالوں کا ہوگا؟ 50,000 سال نا، آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ لیکن ایمان والوں کے لیے یہ دن کتنا ہوگا؟ جن لوگوں نے اللہ کے لیے گناہ کے کام چھوڑے، اپنے نفس کو کچل دیا، اپنی زندگی میں اللہ کو خوش کرنے لگے، گناہوں سے توبہ کر لی، ان کے لیے یہ دن کتنا ہوگا؟ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی علیہ الرحمٰن نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم القیامہ علی المؤمنین کقدر ما بین الظہر والعصر۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری، ان کے لیے یہ 50,000 سال کا دن کتنا ہوگا؟ قدر ما بین الظہر والعصر، جتنا ظہر اور عصر کے درمیان وقت ہوتا ہے۔ کتنا وقت ہوتا ہے؟ 2 سے 2.5 گھنٹے، بس اتنا۔ وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن کتنا ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ صرف ظہر اور عصر کے درمیان ہمارے یہاں وقت کتنا ہوتا ہے؟ ظہر کی اذان ہوئی، نماز پڑھ لی، پھر عصر کی جو اذان ہوتی ہے، عصر، ظہر اور عصر کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے؟ 2 سے 2.5 گھنٹے۔ بس اتنا دن مومنوں کے لیے ہوگا قیامت کا دن۔ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی علیہ الرحمٰن نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ کے ان گھروں کو آباد کرو، اللہ کے ان گھروں کو آباد کرو۔ آج جب سروے کیا جاتا ہے نا کہ پورے ہندوستان میں نمازی کتنے ہیں، ایک سروے کیا گیا تھا کہ 100% میں سے کتنے فیصد مسلمان نمازی ہیں۔ جب سروے کیا گیا تو 100% میں سے صرف 2% مسلمان نمازی ہیں، باقی 98% نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ پھر شکایت ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکائیں گے، تو اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ وہ تو خود کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو تو یاد کروں گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یاد کرو تو یاد کروں گا۔ ہمارے یہاں کوئی ہمارا قریبی دوست ہو، 1 مہینے سے ہم اسے یاد نہ کریں تو وہ ہمارے پاس آ کے کیا کہے گا؟ بھول گئے ہو، ہمیں بھول گئے ہو، 1 مہینہ ہوا، نہ واٹس ایپ پہ بات ہوئی، نہ آپ نے کال کیا، نہ ہمارے گھر آئے، کیا بات ہے، ہمیں بھول گئے ہیں۔ وہ ہم سے شکایتیں کرے گا
لیکن ہم نے کتنے سال اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا سوائے جمعہ کے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے شکایت نہیں کرے گا؟ وہ تو بے پرواہ بادشاہ ہے. فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، مجھے یاد کرو تو یاد کروں گا، یاد نہیں کرو گے تو میں تو بے پرواہ بادشاہ ہوں. تو یہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے دل کے اندر سختی آتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے دور بھاگے، اللہ کے ان گھروں کو ویران کرے. دوسری چیز دنیا کی محبت. آج مسلمان سر سے لے کر پیر تک دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. اٹھتے ہیں تو دنیا کے لیے، بیٹھتے ہیں تو دنیا کے لیے، لیٹتے ہیں تو دنیا کے لیے. آخرت کا تصور، آخرت کی سوچ بس مسجد تک ہے. مسجد کے گیٹ کے باہر نکلیں گے دنیا شروع، پتہ ہی نہیں چلا کیا سنا تھا. آج صرف ہم سننے کے شوقین ہیں، عمل کرنے کے شوقین نہیں ہیں. اور صحابہ کرام عمل کرنے کے شوقین تھے. کچھ سن لیتے، عمل کرنا ہے بس اس کے اوپر. دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہو گئے. ہمارا ایمان ایک ربڑ کی طرح ہو گیا. ربڑ دیکھیے نا، اپنے کھینچتے رہو تب تک تو لمبی رہے گی، ہم سنتے رہیں گے تب تک ایمان تازہ رہے گا. چھوڑ دو تو اپنی جگہ پر آ جائے گی ربڑ. چھوڑ دیں گے، مسجد کے گیٹ کے باہر نکلیں گے، پھر دنیا شروع، پتہ ہی نہیں کہ کیا سنا تھا. یہ ہو کہ اتنی باتیں سنی تھی، انشاءاللہ اس بات کے اوپر عمل کروں گا، اس بات کو اپنی زندگی میں اپناؤں گا، تو یہ پروگرام کامیاب ہے. دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اے میرے بندو، جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر تم اللہ کو بھول گئے. نماز پڑھنے نہیں آتے، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دکان میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، نماز پڑھنے نہیں آتے. جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر تم اللہ کو بھول گئے، جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر تم جہنم کے عذاب کو بھول گئے، جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر تم قبر کے عذاب کو بھول گئے، جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر تم قیامت کے دن کو بھول گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. اب آپ کہیں گے کیسے دھوکے باز ہے؟ میں آپ کو مثال دوں. حاجی صاحب بھوج کے کروڑ پتی آدمی تھے، مثال دے رہا ہوں ایسے ہی. بھوج کے کروڑ پتی آدمی تھے. سارے لوگ جب حاجی صاحب سے گزرتے تھے تو سلامی کیا کرتے تھے. بڑی بڑی گاڑیاں تھیں. ایک دن ایسا آیا کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. حاجی صاحب کے اوپر موت آ گئی. حاجی صاحب کی تجوری میں رکھے ہوئے کروڑوں روپے حاجی صاحب کو موت کے منہ سے نہ بچا پائے، موت آ گئی. وہی بیٹا بیٹی جو پوری زندگی ابو ابو ابا ابا کیا کرتے تھے، آج وہی کہہ رہے ہیں کہ قبر کے حوالے کب کیا جائے گا، جنازے کا کون سا ٹائم رکھا جائے، اعلان میں کیا دیا جائے، کون سا ٹائم دیا جائے. وہی بیٹا بیٹی جو پوری زندگی ابو ابو کیا کرتے تھے، آج اس کی لاش کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر کے اندر رکھنے کو تیار. وہی بیوی جو جان دیا کرتی تھی، آج وہی کہہ رہی ہے کہ قبر کے حوالے کرو. آپ کی ساری شہرت، آپ کی بڑی شہرت ہے، آپ کا بڑا نام ہے، لیکن جب آپ کا انتقال ہوگا تو کوئی آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارے گا. میت 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 کو قبر میں کب رکھیں گے؟ نام نہیں لیں گے، میرا نام نہیں لیں گے، گل حسن صاحب کو قبر میں کب رکھیں گے؟ نہیں، میت کو قبر میں کب رکھیں گے؟ ہمارا نام اسی دن سے ختم. اور وہی حاجی صاحب جو اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اللہ کو بھول گئے تھے، قیامت کے دن کو بھول گئے تھے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے تھے، دنیا نے مرتے ہی 3 طلاق دے دی. بیٹا بیٹی کیا کریں گے؟ 3-4 دن روئیں گے، تھوڑا بہت اداس ہوں گے، دکانیں بند ہوں گی، کارخانے بند ہوں گے، تھوڑے دن باتیں ہوں گی، تعزیت کے لیے لوگ آئیں گے، لیکن دھیرے دھیرے لوگ بھول بھی جائیں گے کہ حاجی صاحب تھے کون. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بڑا نام تھا، لیکن جیسے انتقال ہوا 2-3 مہینوں کے بعد پتہ نہیں کون ہے.
تو اگر نیکیاں کی ہوں گی تو آگے بھلائیاں ہوں گی. اور کیسی بھلائیاں؟ کیسی بھلائیاں؟ جنگ احد کا موقع ہے. جنگ احد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ یہ شہید ہوئے جنگ احد کے اندر، اور 70 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے. اب 70 قبریں کھودنا ایک مشکل کام ہے. ہمارے یہاں ایک قبر کھودتے ہیں حالت خراب ہو جاتی ہے، 70 قبریں کھودنا مشکل کام ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک قبر کے اندر 2 3 صحابہ کرام کو دفنایا. تو حضرت عبداللہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ان کو حضرت عمرو بن جموح کے ساتھ دفنایا. تو حضرت جابر کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میرے والد صاحب کو کسی اور کے ساتھ دفنایا جائے، میرے والد کی الگ سے ایک قبر ہونی چاہیے. تو کہا کہ ابھی دفنا لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ میں کل قبر کھودوں گا اور میرے والد صاحب کو دوسری قبر میں دفناؤں گا. عمرو بن جموح کے ساتھ ہیں لیکن ان کو میں الگ کر دوں گا. 1 دن گزر گیا، 10 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، 5 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینوں کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، قبر جو ہے وہ سائیڈ میں سے کھودتے ہیں اور اپنے والد صاحب کی قبر کو جب کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں، جب لاش کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہی لاش لے کر آئے ہیں. 6 مہینے ہو گئے قبر میں، لیکن ویسے ہی لاش جیسے دفنایا تھا ویسے ہی، نہ کوئی ہڈیاں گلی ہیں، نہ کیڑے مکوڑے آئے، لاش ویسے ہی پڑی ہوئی ہے. 6 مہینوں کے بعد بھی نہ کوئی بدبو لاش کے اندر. کیوں؟ ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. اچھے ہوگے دنیا میں تو آگے اچھائیاں ہوں گی، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو کیڑے مکوڑے بھی اگر قبر میں آئیں گے تو منہ پھیر کے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آگے اچھائیاں عطا کرے گا، اور اگر برے ہو گئے تو آگے برائیاں ہی برائیاں ہیں. تو اس دنیا کے چکر میں اتنے زیادہ نہ پڑ جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں. نمبر 3، تیسری چیز دلوں کی سختی کی جو وجہ بنتی ہے، برے دوست. امام ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کوئی برا دوست شیطان سے بڑا دشمن ہے تمہارا. شیطان سے بڑا دشمن تمہارا برا دوست ہے. امام ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں. پوچھا گیا کہ کیسے؟ تو کہا کہ شیطان تو آپ کو وسوسے دلاتا ہے کہ یہ گناہ کا کام کرو، لیکن برا دوست تو ساتھ میں لے جاتا ہے کہ چلو برا کام کرو. وہ کام کروا کے پھر اپنی سواری سے، اپنی گاڑی سے آپ کو اپنے گھر چھوڑنے بھی آتا ہے، اور پھر بہانے بھی بتاتا ہے، اگر کوئی پوچھے تو یہ کہنا. تو برا دوست شیطان سے بڑا دشمن ہے تمہارا، امام ابن قیم علیہ رحمہ کہا کرتے تھے. اور امام ابن قیم کہا کرتے تھے کہ برا دوست سانپ سے زیادہ زہریلا ہے. کیوں؟ اگر سانپ نے کاٹ دیا تو آپ کی زندگی جائے گی، آپ کے اوپر موت آ جائے گی، آپ کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. اگر اچھائیاں کی ہوں گی تو جنت میں جائیں گے، برائیاں کی ہوں گی تو جہنم میں جائیں گے. لیکن برا دوست آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا. آپ کے اندر وہ بری عادتیں نہیں تھی، لیکن برے دوستوں کے ساتھ رہنے لگے تو بری عادتیں آ گئی. اور اگر میں نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر برائیاں چھوڑنا چاہتے ہو نا، گناہ کے کام چھوڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے برے دوستوں کو چھوڑو. آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن برے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، جہاں پر غیر محرم عورتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، زناکاری اور بدکاری کی باتیں ہو رہی ہیں، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی ویسے ہو جائیں گے، نہیں سدھر پائیں گے، کبھی نہیں سدھر سکتے آپ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمی کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ.
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کاش میں نے رسول کی باتوں کو مانا ہوتا، کاش میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتا۔ اور کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میں ہدایت پر تھا لیکن اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔ تو برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے بنیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بنیں گے۔ آپ اپنے موبائل کے اندر بری چیزیں دیکھیں گے تو برے بنیں گے، موبائل کے اندر اچھی چیزیں دیکھیں گے تو اچھے بنیں گے۔ کیوں؟ انسان جو دیکھتا ہے دل کے اوپر وہی اثر کرتا ہے۔ آپ اگر کوئی غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے دل و دماغ کے اندر وہی چیزیں سرایت کر جائیں گی۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اور موبائل کے اندر اچھی چیزیں دیکھیں۔ نمبر 4، چوتھی چیز دلوں کی سختی کی، غفلت۔ غفلت، مسلمانوں کے اندر غفلت بڑی آ گئی ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں سے زیادہ غافل آج کوئی قوم نہیں ہے، مسلمانوں سے زیادہ لاپرواہ، مسلمانوں سے زیادہ سستڑ، مسلمانوں سے زیادہ بے حس کوئی قوم نہیں ہے۔ گناہ کے اوپر گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ مورزون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے قریب آ گیا، لیکن لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں، لوگ ہیں جو لاپرواہی میں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے غفلت، یعنی کہ انسان گناہ کے اوپر گناہ کرتا جائے لیکن کبھی احساس نہ ہو، کبھی مایوسی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسی زندگی بسر کر رہا ہوں، کیا مجھے مرنا نہیں ہے، کیا مجھے یہ زندگی چھوڑنی نہیں ہے۔ اپنی بری عادتیں چھوڑ نہیں پا رہا ہے، اپنی گندی عادتیں، اپنی بری عادتیں جو اس کو لت لگ گئی ہیں چھوڑ نہیں پا رہا ہے۔ یہی تو غفلت ہے، یہی تو لاپرواہی ہے۔ تو یہ اسباب تھے دلوں کی سختی کے۔ اب میرا وقت بہت کم بچا ہے، جو علاج ہے دلوں کی سختی کا وہ بہت مختصر انداز میں بیان کروں گا۔ پہلا علاج دعا، آپ اللہ سے دعائیں زیادہ کریں، دعا زیادہ کریں۔ اور دعا میں ایک چیز یاد رکھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں شروع میں اور درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں، کیونکہ حدیث ہے نا کہ اگر آپ درود شریف نہیں پڑھتے تو آپ کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، صحیح حدیث ہے۔ جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر آپ کو جو دعا کرنی ہے کریں، اور زیادہ تر یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین کے اوپر قائم رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تمام لوگوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے بدلتا رہتا ہے، اور اسی لیے دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ سجدے میں ہو، سجدے میں یہ دعا کریں، اور اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ دعا زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین کے اوپر قائم رکھنا، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ یہ میرے اندر بری عادت ہیں، اے اللہ یہ میری بری عادتیں چھڑوا دے۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر زیادہ کریں، چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھتے رہے، چلتے پھرتے، اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، یہ ذکر جاری رکھیں۔ کیوں؟ دل کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس دل کو سکون کیسے ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ آج جو ترجمہ آ رہا ہے نا قرآن مجید کا، آپ یوٹیوب میں جائیں گے تو ترجمہ آ جائے گا، فتح محمد جالندھری صاحب، ان کا ترجمہ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے وہ لکھیں گے تو آ جائے گا، تو وہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون قرآن مجید کی آیتیں سنیں تو غور کریں اس کے اوپر کہ اللہ کیا بیان کر رہا ہے۔ جو ترجمہ آ رہا ہے آپ فتح محمد جالندھری یوٹیوب پہ لکھیں، اور جو ترجمہ آ رہا ہے روزانہ 2-3 ویڈیوز دیکھیں،
اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ گانے سنیں گے، میوزک سنیں گے تو دل سخت ہو جائے گا، اللہ سے ایک محبت پیدا ہونی تھی وہ محبت پیدا نہیں ہوگی۔ گانے وغیرہ سننا چھوڑ دیں، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ سنیں اور ترجمہ زیادہ سے زیادہ سنیں۔ نمبر 4، چوتھی چیز، حرام کمائی سے باز رہیں، حرام چیزوں سے باز رہیں، حرام لقمہ آپ کے پیٹ میں نہ جائے۔ اور میں آپ کو بہت ہی پیاری دعا بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا اپنے ایک غلام کو بتائی تھی، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ اے علی یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کر۔ فائدہ کیا ہوگا اس دعا کا؟ پہاڑوں کے برابر اگر قرضہ ہوگا تو اس دعا کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ پہاڑوں کے برابر جو قرضہ ہے وہ اتار دے گا۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہے، کون سی دعا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو مولانا شاہد جامعی حفظہ اللہ جو ہمارے سابق امیر ہیں، انہوں نے گجراتی میں بھی یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو گجراتی پڑھنی آتی ہے، یہ دعا یاد کر لیں اور روزانہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تو اپنا حلال اتنا دے دے کہ تیرے حرام کی طرف مجھے جھانکنا نہ پڑے۔ اللہ اتنا حلال دے دے کہ حرام کی طرف جھانکنا نہ پڑے، اور اپنے فضل سے مجھے اتنا غنی کر دے کہ تیرے در کے علاوہ کسی اور در پہ جانا نہ پڑے۔ کتنی بہترین دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر، اے اللہ ہمارے دل کے اندر تیرا ڈر، تیرا خوف پیدا کر، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو دنیا کی محبت سما گئی ہے، اے اللہ ہمارے دل کے اندر آخرت کی محبت پیدا کر۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر، جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، آپ لوگوں کے سامنے دلوں کی سختی اور ان کے علاج کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی دوست و مفید باتیں مولانا نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے علم و عمر میں اضافہ کرے، ان کے علم و عمر میں برکت دے، اور ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ دوستوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے 20ویں پارے کی آیت پڑھی ہے، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ وہ کون سی ذات ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتی ہے جب وہ اس کو پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پھر اس کی پریشانی کو دور کرتی ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا جانشین بناتی ہے، آلہ مع اللہ، تو کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ آیت مکی حالات کے تناظر میں دوستوں نازل ہوئی تھی، جب مکے میں صحابہ مجبور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، محکوم تھے، مغلوب تھے، اور ان مصیبتوں میں گرفتار ہو کر، آزمائشوں میں مبتلا ہو کر صحابہ ان حالات میں، نامساعد حالات میں اللہ رب العالمین کے سامنے رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، گریہ ازاری کر رہے تھے، رب العالمین سے دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو سنا، اپنی تائید اور اپنی نصرت کا وعدہ کرتے ہوئے یہ آیت اتاری کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ایک پریشان حال کی پریشانی کو سنتی ہے، پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔
اس لفظ پہ دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا جانشیں بناتی ہے۔ یہ بہت بڑی پیشن گوئی تھی، بہت بڑی پیشن گوئی۔ رب العالمین نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی صحابہ کو کہ ابھی تم مجبور ہو، ابھی لاچار ہو، ابھی بے بس ہو، ابھی محکوم ہو، ابھی مغلوب ہو۔ اس سرزمین پر جہاں تمہیں ستایا جا رہا ہے، جہاں تم مظلوم ہو، وہ وقت بھی آنے والا ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب اسی زمین کا تمہیں خلیفہ بناؤں گا، اسی زمین پر تمہارا دبدبہ ہوگا اور اسی زمین پر تمہارا سکہ چلے گا۔ الہ مع اللہ، اور یہ ساری چیزیں کرنے والی ذات وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس آیت کے ذریعے دوستو ہمیں اس آیت سے سبق ملا، یہ پیغام دیتی ہے قرآن مجید کی یہ آیت کہ ہماری انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو یا ہماری گھریلو زندگی ہو، ہمارے سیاسی مسئلے ہوں یا ہمارے معاشی مسئلے ہوں، دوستو ہماری زندگیوں میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، ظالم جب بھی ہمیں ستائے، ہمیں رب العالمین کے سامنے گریہ ازاری کرنی ہے، ہمیں رب العالمین کو پکارنا ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ، ادب اور سلیقے کے ساتھ ان تکلیفوں کو رب العالمین کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہاری مصیبتوں کو، ان پریشان حال کی پریشانیوں کو سنوں گا اور اس کی پریشانیوں کو دور کروں گا۔ شریعت کہتی ہے دعا ایک افضل ترین عبادت ہے۔ جہاں یہ افضل ترین عبادت ہے دوستو، ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے۔ دعا سے جہاں ہم بندگی کر رہے ہوتے ہیں، وہیں دعا سے ہم اپنی زندگی کی بہت ساری الجھنوں کو حل کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے بہت سارے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دوستو شریعت کہتی ہے کہ حالات کتنے نامساعد کیوں نہ ہوں، حالات کتنے چیلنجز بھرے کیوں نہ ہوں، حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہوں، حالات کتنے کٹھن کیوں نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا دعائیں تو کر سکتے ہو نا، دعائیں تو کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تمہارے سامنے جو فوج ہے، تمہارا دشمن ناقابل تذکیر ہے، ناقابل تذکیر ہے، تم اس کو ہرا نہیں سکتے، شکست نہیں دے سکتے، لیکن ہاتھ تو اٹھا سکتے ہو، گریہ ازاری تو کر سکتے ہو، مناجات تو کر سکتے ہو، اللہ کو تو پکار سکتے ہو۔ اور رب نے فرمایا ایسا بھی نہیں کر سکتے، حالات کے سامنے تم اپنے گھٹنے ٹیکو گے۔ دیکھیے سید ترغیب کی ایک حدیث ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا عاجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے زیادہ لاچار وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی لاچار ہو، سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی بے بس ہو، سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہے۔ یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ کوئی اور تدبیر کر سکو کہ نہ کر سکو، کوئی اور منصوبہ کر سکو کہ نہ کر سکو، لیکن دعائیں تو کر سکتے ہو۔ دوستو حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمارا جو بھی مسئلہ ہے، ہماری جو بھی مصیبت ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیے۔ ایک اصول رب العالمین نے قرآن کی 10 آیتوں میں بیان کیا ہے کہ میری مدد ایسی نہیں آتی۔ دیکھیے میں جمعہ کا خطبہ، میرا 2 خطبہ دوستو گزر گیا، ہندوستان کے حالات کے اوپر دوستو میں دے رہا ہوں، یہ اسی کو دوستو کڑی ہے، اسی سے مل کر دوستو ہمارا پورا خطبہ پورا ہوگا کہ ان حالات کا مقابلہ ہمیں دعاؤں سے بھی کر سکتے ہیں ہم۔ یاد رکھیے مسلمانوں، رب نے اپنے اس اصول کو قرآن کی 10 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ رب نے فرمایا میری مدد ایسی نہیں آتی، میری مدد بڑے صبر کے بعد آتی ہے، وہ دعاؤں کے بعد آتی ہے، گریہ ازاری کے بعد آتی ہے، وہ مناجات کے بعد آتی ہے۔ اور رب نے فرمایا جب اجتماعی سطح پر پوری امت مسلمہ مل کر ایک گریہ ازاری کا ماحول بنائے گی، دعاؤں کا ماحول بنائے گی، جب رب کے سامنے روئے گی، گڑ گڑائے گی اور اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کرے گی اور خلوص دل کے ساتھ، ادب و سلیقے کے ساتھ مانگے گی، اور رب نے فرمایا تب آسمان سے میری مدد نازل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے فرمایا بندوں پر بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے میں چھوٹی سی مصیبت بھیجتا ہوں، چھوٹا سا عذاب بھیجتا ہوں، چھوٹی سی مشکل بھیج دیتا ہوں۔ لیکن رب نے آگے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ افسوس اس بات پر ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہو کے بھی میرا بندہ دعا نہیں کر رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، لیکن مسجد کا رخ نہیں کرتا، وہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگتا نہیں، وہ دعائیں نہیں کرتا، وہ گریہ ازاری نہیں کرتا، وہ اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہاتا۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہ ہوا جب عذاب آیا میرے بندے روئے ہوتے، جب ظالم ظلم کر رہا ہوتا اس وقت گڑ گڑائے ہوتے، جب مشکلیں ہوتی وہ اللہ کے سامنے روئے ہوتے، گڑ گڑائے ہوتے، اللہ وہ عذاب کے جو بادل تھے ہٹا دیتا، اللہ
ظالم کو ختم کر دیتا، حالات جو ان کے موافق نہ تھے، ہوائیں جو مخالف سمت کی چل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا حالات کو میں امن سے بھر دیتا، میں حالات کو ان کے لیے صحیح کر دیتا اگر انہوں نے مانگا ہوتا۔ دوستو یہ قرآن کی آیتیں ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ ہماری اجتماعی، گھریلو، انفرادی زندگی کے جو بھی مسئلے ہیں، دوستو یاد رکھیے دعا سے ہم ہر مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ دعا سے ہماری زندگی کا کتنا ہی مشکل مسئلہ کیوں نہ ہو، ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ دشمن کی جو چالیں ہیں، ہندوستان میں جو منصوبے بن رہے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے، ان دشمنوں کی ساری چالوں کو ناکام کر سکتے ہیں، ان کے سارے منصوبوں کو دوستو ہم ناکام کر سکتے ہیں۔ آپ انبیاء کی زندگی کو پڑھیے، ان کی اجتماعی دوستو زندگی کے مسئلے ہوتے یا انفرادی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسئلے ہوتے، کچھ بھی ہوتا، انبیاءوں نے قدم قدم پہ مانگا ہے، قدم قدم پر گریہ ازاری کی ہے، قدم قدم پر اللہ رب العالمین کے سامنے روئے ہیں۔ اور انبیاء سے آپ سیکھیے دعائیں کیسے مانگی جاتی ہیں اور دعا کیسے ہتھیار بنتی ہے، اس ہتھیار کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ سیکھنا ہو تو دوستو آپ انبیاء سے سیکھیے۔ دیکھیے میں کچھ واقعات پچھلے پیغمبروں کی زندگیوں کے اور کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سیکھیے دوستو دعائیں ہتھیار کیسے بنتی ہیں، کیسے رب العالمین سے مانگا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، سب سے پہلے نوح کو دیکھیے، 950 سال کی کوشش، 950 سال کی تبلیغ، نتیجہ صرف 80 یا 83 لوگ ایمان لائے۔ نوح عاجز ہو گئے، بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے، مجبور ہو کے انہیں لگا کہ اب ان میں سے بچا جو ہے کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ جو نوح علیہ السلام کی جن نسلوں پہ نظر تھی نا، لگا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں، عاجز ہو کے ایک مختصر دعا کی، مختصر دعا۔ اب یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا گھنٹوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا لمبی دیر تک دوستوں مسجدوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں نوح علیہ السلام کی دعا سے دوستو ایک چیز پتا چلی کہ دعا مختصر ہو پر خلوص کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، کرینے کے ساتھ ہو، سلیقے کے ساتھ ہو۔ اگر ادب اور خلوص کے ساتھ آپ کے 2-3 جملے بھی ہندوستان کی مسلمانوں کی قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ ادب کے ساتھ مانگو، خلوص کے ساتھ مانگو، رزق حلال کھا کر مانگو، گناہوں پر توبہ کر کے مانگو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے پھر مانگو، دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے مانگو، اور دیکھیے کہ پھر دوستو پوری دنیا کے مسلمانوں کی قسمت کیسے آپ کے چند لفظوں سے بدلتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی مختصر سی دعا، اور اس مختصر سی دعا نے انسانی تاریخ کے عظیم طوفان کو برپا کر دیا۔ اور میں قرآن کے لہجے میں بات کروں تو جو طوفان تھا نا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اس طوفان کی ایک ایک موج قرآن کہتا ہے پہاڑ کے برابر تھی۔ رب کہتا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی جو نوح اور اہل ایمان کو لے کر چل رہی تھی، وہ ایسی موجوں کا مقابلہ کر رہی تھی جو ایک ایک موج پہاڑ کے مانند تھی، پہاڑ کے برابر تھی۔ اور یہ طوفان کیسے آیا؟ رب نے فرمایا نوح کی مختصر سی دعا تھی، مختصر سی دعا۔ اب آپ دوستو الفاظ گنیے گا، رب کہتا ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 3 الفاظ۔ اگر آپ اس دعا کو لکھیں تو ایک سطر بھی نہیں ہوگی، پاؤ سطر کی دوستو دعا ہے، انی مغلوب فانتصر۔ اے اللہ میں عاجز آ گیا، میں لاچار ہو گیا، میں بے بس ہو گیا، میں ہار گیا، اب تو ہی نپٹ لے، اے اللہ اب تو ہی بدلہ لے لے، مجھ سے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ 950 سال کوشش کر کے میں نے دیکھ لیا، اتنے لوگ ایمان لائے، اے اللہ اب پتا چل رہا ہے کہ کوئی ایمان لانے والا نہیں، اب تو ہی نپٹ لے اس قوم سے۔ اس دعا نے اب کیا رنگ دکھایا، اس دعا نے کیسا طوفان برپا کیا؟ رب نے فرمایا ففتحنا، یہ دعا کا نتیجہ ہے، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اللہ نے فرمایا نوح کی اس دعا کے بعد آسمان چھلنی بن گیا، زمین چشموں میں تبدیل ہو گئی، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نوح علیہ السلام کی قوم انسانی تاریخ کے عظیم طوفان میں ڈبو دی گئی۔ مختصر سی دعا، 3 الفاظ نے ایسا طوفان برپا کیا۔ اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں، گننا چاہیں تو 3 الفاظ ہیں، لیکن 3 الفاظ نے انسانی تاریخ کے عظیم طوفان کو برپا کر کے رکھ دیا۔ لوگوں یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے، نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انبیاء نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رب العالمین سے مانگا ہے، اپنی مصیبت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، مدین میں پہنچے، اجنبی ہیں،
اجنبی شہر میں ہیں، موسیٰ کے سامنے چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے؟ شناسائی کیسے پیدا کریں. یہاں کون ان کو پہچانتا ہے؟ کون ان کو رہنے کے لیے مکان دے گا؟ کون ان کو کھانے کو دے گا؟ ہاں چیلنج تو ہے موسیٰ کے سامنے، لیکن میں آپ کو بتاؤں موسیٰ نبی ہیں. موسیٰ نبی ہیں اور نبی جانتا ہے جہاں سارے راستے بند ہوں وہاں دعاؤں سے راستہ پیدا کیا جا سکتا ہے. جہاں پر کوئی راستہ نظر نہ آئے وہاں دعائیں راستہ پیدا کر سکتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی رب العالمین سے. کیا دعا کی؟ اللہ نے اس دعا کو دوستو ذکر کیا ہے قرآن میں. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ آسمان سے آج جو بھی تو خیر نازل کرے، آسمان سے جو بھی تو بھلائی نازل کرے، تیرا یہ بندہ اس بھلائی کا محتاج ہے، تیرا یہ بندہ اس خیر کا محتاج ہے. اے اللہ کھانے کا بندوبست کر دینا، رہنے کا بندوبست کر دینا. موسیٰ نے دعا کی، رب نے دعا کو سنا. وہ باپ اپنی دوستو بیٹی کو بھیجتا ہے جن بیٹیوں کی مدد، اس لڑکیوں کی مدد موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. اس باپ نے اپنے بیٹی سے کہا کہ اجنبی ہے، شہر میں اجنبی ہے، جاؤ اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کو رہنے کے لیے ٹھکانہ فراہم کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. جاؤ اس اجنبی مسافر کو بلا کے لا. موسیٰ علیہ السلام نے صرف کھانا مانگا اور رب نے دوستو رہنے کی جگہ بھی دی، کھانا بھی دیا اور کھانا بنانے والی بھی رب العالمین نے دے دی. انبیاء یہاں تک کہ انفرادی و اجتماعی زندگی چھوڑیے، کھانا بھی موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے 13 سال دیکھیے، مدنی زندگی کے 10 سال دیکھیے محمد رسول اللہ. اگر سیکھنا ہو نا کہ دعا ہتھیار کیسے بنتی ہے اور کیسے اس کا استعمال کرنا ہے، وہ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے. صحابہ پہ جب بھی مصیبت آتی، جب بھی مسلمان مشکلات میں گھرتے، جب بھی اللہ کے رسول کو کوئی کسی مشکل میں پڑتے، کوئی مسئلہ ہوتا، فوراً محمد رسول اللہ ہاتھ بلند کرتے، فوراً گریہ ازاری کرتے، فوراً آنسو بہا دیتے اور جو بھی مسئلہ ہوتا رب العالمین فوراً حل کر دیتا. اب دیکھیے مکے میں مسلمان دوستو، مکے میں تو مسلمان نکلے وہاں سے جب مجبور ہوئے، کافروں نے انہیں نکلنے پر مجبور کیا، ستایا. وہاں جب مدینے میں آ گئے، مدینے میں صحابہ ہیں لیکن انہوں نے شرارتوں کو کم نہیں کیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. تھوڑا سا موقع ملتا فوراً مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے. جب ان کی شرارتیں حد سے بڑھنے لگی، جب ان کی تکلیفیں حد سے بڑھنے لگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب ان کی سرکشی کو کچلنا چاہیے، اب ان کے غرور کو کچلنا چاہیے. فوراً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. کیا مانگا؟ اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف. اے اللہ ان کافروں کے مقابلے میں میری مدد فرما. کیسے مدد فرما؟ قحط سالی کے ذریعے میری مدد فرما. اور کیسی قحط سالی؟ کسبع یوسف. جس طرح مصر میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو نے مصر والوں پر جو قحط سالی مسلط کی تھی، ویسی قحط سالی اللہ ان مکے کے کافروں پر تو نازل فرما. ایسی قحط سالی ان پر مسلط فرما. اے اللہ ان کی سرکشی کو کچل دے، ان کے غرور کو کچل دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رنگ لاتی ہے. دوستو محدثین نے لکھا ہے کہ ایسی قحط سالی ان پر رب العالمین نے مسلط کی کہ وہ درختوں کے پتے چبانے پر مجبور ہو گئے، چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے. روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مکے کے کافر آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے، ہر طرف نے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. یہاں تک کہ یہ قحط سالی اتنی بڑی تھی کہ محمد رسول اللہ کا دشمن ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور دشمن بھی کوئی معمولی نہیں، صف اول کا دشمن ہے. مجبور ہو کے، بے بس ہو کے وہ مکے سے مدینہ کی طرف آتا ہے. وہ جانتا ہے مکے میں یہ جو قحط سالی ہے وہ عذاب ہے، اور یہ عذاب محمد رسول اللہ کے دعا کے نتیجے میں آیا ہے. فوراً مکے سے مدینے کی طرف آتا ہے اور محمد رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے یا محمد اسألک باللہ ورحم. ایک تو میں آپ کو اپنی اور آپ کی اور میری جو رشتہ داری ہے اس کا واسطہ دے کر، اور دوسرا اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو قحط سالی کے بادل ہے نا، اللہ کے رسول زندگی آزمائش بن گئی ہے، زندگی عذاب بن چکی ہے. آذان کتنے بجے؟ 8 بجے، 8:15 نا.
زندگی عذاب بن چکی ہے، زندگی آزمائش بن چکی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ایک تو آپ کی اور میری رشتہ داری کا واسطہ، دوسرا اللہ کا واسطہ دے کے کہتے دعا کیجئے نا، پھر ہاتھ بلند کیجئے، اللہ قحط سالی کے بادلوں کو ہٹا دے۔ محمد رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ سدھر چکے ہیں، ان کی شرارت کو رب العالمین نے کچل دیا ہے، ان کے غرور کو کچل دیا ہے، اب آئے نہ ٹھکانے، اب آئے نہ ان کی عقل ٹھکانے۔ واپس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف منہ کر کے محمد رسول اللہ نے پھر دعا کی، اے اللہ یہ قحط سالی کے بادل جو میری دعا کی وجہ سے مکے پر تو نے مسلط کیے تھے ہٹا دے، ہٹا دے، اے اللہ قحط سالی ہٹا دے اب ان سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر جب بھی مصیبت آتی، جب بھی وہ آزمائشوں میں گرتے، فوراً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، دعا کرتے محمد رسول اللہ۔ اور خاص طور پر جب بہت بڑا ظلم ہوتا صحابہ پر، بہت بڑا ظلم ہوتا۔ اب دیکھیے مکہ میں کچھ مسلمان اپنی ایمان کی وجہ سے قید تھے، وہ مکے میں تھے لیکن ان کے دل مدینے میں اٹکے تھے، آنا چاہتے تھے لیکن مکے کے مشرکوں نے کہا نہیں جانے دیں گے، نہیں، بالکل تمام مسلمانوں کو قید کر کے رکھا تھا صرف ان کی ایمان کی وجہ سے، انہیں مدینہ آنے کی اجازت نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے دعاؤں میں، کتنے خوش نصیب ہیں، ان مسلمانوں کا نام لے لے کر محمد رسول اللہ نے دعا کی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کن لوگوں کے لیے، کن مسلمانوں کے لیے جو اپنے ایمان کی وجہ سے مکے میں قید ہیں۔ دعا کی امام کائنات نے اللہم انجل ولید ابن ولید، اللہم انجے عیاش ابن ربیعہ، اللہم انجے سلمۃ ابن ہشام، اللہم انجل مستضعفین من المؤمنین، اللہم اشدد وطأتک علی مضر۔ اے اللہ ولید ابن ولید مکے میں اپنی ایمان کی وجہ سے قید ہے، اے اللہ مکے والوں کی قید سے اسے رہائی دلا دے۔ اے اللہ عیاش ابن ربیعہ مکے میں ایمان کی وجہ سے قید ہے، اے اللہ اسے مکے والوں کے چنگل سے چھڑا دے۔ اے اللہ عیاش ابن ربیعہ اور سلمہ ابن ہشام بھی مکے میں قید ہے، اے اللہ اسے رہائی دلا دے۔ اے اللہ مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے مکے میں قید ہے، تمام مسلمانوں کو رہائی عطا کر۔ اے اللہ قبیلہ مضر کے جو کافر ہیں مسلمانوں کو بہت پریشان کر رہے ہیں، اے اللہ ان پر تو اپنی گرفت اور پکڑ سخت سے سخت کر دے۔ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ مصیبتوں میں گرتے، جب بھی پریشانی آتی آپ پر یا صحابہ پر یا آپ کا گھریلو کوئی مسئلہ ہوتا، محمد رسول اللہ نے دعاؤں سے حل کیا ہے، مصیبتوں کو دعاؤں کے ذریعے محمد رسول اللہ نے ٹالا ہے۔ دیکھیے امام کائنات کی زندگی میں سب سے بڑا جو سانحہ پیش آیا کون سا؟ قبیلہ رحل اور زکوان کے لوگ مکاری اور عیاری کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام لانے کا ڈھونگ رچا کہ اللہ کے رسول ہم مسلمان ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ایسا کیجئے ہمارے یہاں بھی کچھ ہیں لوگ، اے اللہ کے رسول آپ کچھ لوگوں کو، کچھ صحابہ کو داعی بنا کے، مبلغ بنا کے بھیجیے نا، جو مسلمانوں کو وہاں نماز سکھائیں، قرآنی تعلیمات ان کو دیں، اے اللہ کے رسول دین کے جو اہم اہم مسائل ہیں وہ ہمیں سکھائیں، اے اللہ کے رسول کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے۔ محمد رسول اللہ نے جانتے ہیں کتنے صحابہ کو بھیجا؟ 70 صحابہ کو۔ اللہ اکبر، قرآن کے سب حافظ تھے، سب قرآن کے حافظ تھے اور دین کے دوستوں عالم تھے، دینی باتوں کے دوستوں گہرا علم رکھتے تھے جو دین کا۔ یہ 70 صحابہ انہوں نے غدر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کو دھوکہ دیا اور بیچ راستے میں 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا ان لوگوں نے۔ مکاری اور یاری کا دوستوں ان لوگوں نے ثبوت دیا اور غدر کرتے ہوئے سارے صحابہ کو قتل کر کے جب محمد رسول اللہ نے سنا، آپ کی زندگی میں مورخین لکھتے جو سب سے بڑا سانحہ پیش آیا، جو محمد رسول اللہ کو سب سے بڑا دکھ ہوا ان 70 صحابہ کی شہادت پر ہوا، اور اتنا محمد رسول اللہ کو زخم لگا کہ روایات میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک فرض نماز پانچوں نمازوں کی جو آخری رکعت ہے رکوع کے بعد قنوت نازلہ کا اہتمام کیا اور قبیلہ رحل و زکوان کا نام لے لے کر ان کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگی ہے۔ ہاں محمد رسول اللہ کی زندگی بتاتی ہے کہ لوگوں جب ظالم تمہیں ستائے، جب دشمن منصوبے بنائے تمہیں مٹانے کے، جب دشمن سازشیں کرے تمہیں مٹانے کی، جب دشمن تم پہ ظلم کرے، حالات مخالف ہوں، حالات نامساعد ہوں، ان حالات میں تمہارا ہتھیار دعا ہے، تمہارا آخری ہتھیار دعا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآنی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تھوڑا سا قبلے کی طرف منہ کر کے اخلاص کے ساتھ اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کر کے اللہ سے مانگو تو صحیح، مسلمانوں سے مانگو تو صحیح۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے وقت کے حکمرانوں کو خطوط لکھے
बड़े बड़े हुक्मरानों को, रूम का बादशाह, ईरान का बादशाह है, मिस्र का बादशाह है, बड़े बड़े हुक्मरानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुतूत लिखे। आपके इन खुतूत का नतीजा अलग अलग निकला। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह के कासिद और आपके खत के साथ जिसने बेअदबी और गुस्ताखी की वो ईरान का बादशाह था, किसरा, ईरान का बादशाह था। आप जानते हैं उस वक्त जिस तरह आज रूस और अमेरिका, चीन और अमेरिका दुनिया के सुपर पावर ममालिक हैं, उस वक्त दुनिया के 200 सुपर सल्तनतें, सुपर पावर दोस्तों ममालिक थे, वो रूम और ईरान थे। और अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुपर पावर ममालिक के जो बादशाह थे, आप जानते किस तरह मुखातिब हुए? आपने फरमाया अस्लिम तस्लम, ओ सुपर पावर ममालिक के बादशाह हो, अगर सलामती चाहते हो तो इस्लाम में आ जाओ, सलामती चाहते हो तो इस्लाम के साए तले आ जाओ। आप जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के खत को ईरान के बादशाह किसरा ने पढ़ा और पढ़ने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के खत को तोड़ा। ईरान के बादशाह ने खत को तोड़ा। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता चला कि ईरान के बादशाह ने मेरे खत को तोड़ा है, दुआ के लिए हाथ उठाए, कुछ नहीं किया, दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा मस्सकल्लाहु रिसालती मस्सकल्लाहु मुल्कहु मस्सक रिसालती व मस्सकल्लाहु मुल्कहु। ऐ अल्लाह, ईरान के बादशाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के खत को तोड़ा है, ईरान के बादशाह ने मेरे खत को तोड़ा है। ऐ अल्लाह, तू उसकी सल्तनत को तोड़, तू उसकी ममलकत के टुकड़े टुकड़े करके रख दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुआ की। कितने अल्फाज हैं? मस्सक रिसालती मस्सकल्लाहु मुल्कहु। जिस तरह उसने मेरे खत को तोड़ा है ना, ऐ अल्लाह उसकी सल्तनत को तोड़, उसके ममलकत के टुकड़े टुकड़े कर, जिस तरह उसने मेरे खत के टुकड़े किए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुआ की, दुआ ने रंग दिखाया। बादशाह का एक बेटा था किसरा का, शेरवाई दोस्तों जिसका नाम आता है, अपने बाप का बागी हुआ, बाप से बगावत कर बैठा, तलवार उठाई, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी, बेटा ही बाप का बागी बन के उठा, तलवार उठाई, किसरा की गर्दन मार दी। हाँ, और फिर चलते चलते उमर फारूक के दौर में दोस्तों पूरा ईरान मुसलमानों के मातहत आ ही गया, मुसलमानों की हुक्मरानी वहाँ हो ही गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों हमें दिखाया कि दुआएं हथियार कैसे बनती हैं और इन हथियार को इस्तेमाल कैसे करना है, रब को मनाना कैसे है, रब्बुल आलमीन से मदद कैसे हासिल करनी है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्तों ज़िंदगी हमें बताती है। मुसलमानों, गज़वे अहज़ाब देखिए, जिसे गज़वे खंदक कहा जाता है। आप जानते हैं गज़वे खंदक को मौरखीन ने लिखा है कि बड़ा नाजुक मरहला था। नाजुक इसलिए कि इस वक्त दो दुश्मन मिल चुके थे। हमेशा मुसलमानों की जब जंग हुई ना, यहूदियों से अलग हुई, कुफ़ार से अलग हुई, लेकिन इस वक्त यहूदी और मुशरिक दोनों मिल चुके थे। 10,000 की दोस्तों फौज लेकर आए थे। कितने? 10,000 की दोस्तों फौज लेकर आए थे। इसमें कहा जाता है, रब्बुल आलमीन ने खुद दोस्तों उस नाजुक मरहले का जिक्र किया है कि मुसलमानों उस नाजुक मरहले को याद करो जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर और नीचे से आ गया, तुम्हारी आंखें पथरा गई, कलेजे मुंह को आ चुके थे। हाँ, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को झंझोड़ के रख दिया था, झंझोड़ के। आप जानते हैं उस वक्त उस नाजुक मरहले में, उस नाजुक लम्हे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर खंदक खोदी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गड़ा खोदा, जहाँ पर आपने एक तदबीर की, मनसूबा आपने दोस्तों अपनाया, जहां पर आपने एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, वहीं पर आप देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं का सहारा भी लिया, दुआओं का सहारा लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब, अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब सरी अल हिसाब, अल्लाहुम्मा हज़िमहुम व ज़लज़िलहुम, आए किताबों को नाजिल करने वाली ज़ात, व सरीअल हिसाब, और जल्द हिसाब लेने वाली ज़ात, अल्लाहुम्मा हज़िमहुम व ज़लज़िलहुम, आए अल्लाह इन दुश्मनों की सफ़ों में तू ज़लज़ला पैदा कर दे, आए अल्लाह इन दुश्मनों के मुकाबले में हमें फतेह अता कर, इनको शिकस्त दे दे। जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद अल्लाह ने कुफ़ार को जो इतनी ताकत और तैयारी के साथ आए थे कैसे लौटाया? ज़लील और रुस्वा करके कुरान कहता है वरद्दुल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा, लम यनालू खैरा। अल्लाह ने फरमाया कितने गैज़ और गज़ब के साथ आए थे, कितनी तैयारी और हथियारों से लैस होकर आए थे, लेकिन लम यनालू खैरा, कुछ भी उन्हें हासिल नहीं हुआ, रुस्वा होके ज़लील होके उन्हें लौटना पड़ा। मदीने के जो मुसलमान थे ना, उनका बाल भी बेका न कर सके, कुछ ना कर पाए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वक़फ़ल्लाहुल मुमिनीन अल क़िताल व कान अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। इस जंग में अल्लाह मुसलमानों के साथ था, इस जंग में अल्लाह मोमिनों की तरफ से इन काफिरों के लिए काफ़ी हो चुका था, इन मुशरिकों के लिए अल्लाह काफ़ी हो चुका था। और उल्टा इस जंग के बाद, ग़ज़वे खंदक के बाद इनकी खोद, इनका हौसला, इनकी हिम्मत ऐसे टूटी कि उस वक्त इमाम कायनात ने उठ के साहबा से कहा था
الان نغزوہم ولا یغزوننا، او میرے صحابہ آج سے کفر کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے، کفر کی ہمت ٹوٹ چکی ہے، آج کے بعد کوئی کافروں کی فوج ہم پہ آگے بڑھ کے کبھی حملہ نہیں کرے گی۔ اب ہوگا یہ کہ اب ہمیشہ مدینے سے گھوڑے نکلیں گے، اب مدینے سے ہمیشہ فوج نکلے گی۔ کفار کی ہمت کو اللہ نے توڑ دیا ہے، الٹا غزوہ خندق کے بعد ان کی کھود ایسی ٹوٹی ہے۔ لوگوں، ہندوستان کے مسلمانوں، چاہے آپ کے پاس کتنی طاقت کیوں نہ ہو، کتنی تدبیریں کیوں نہ ہو، کتنی آپ کی پلاننگ کیوں نہ ہو، مسلمانوں دعائیں کرو، آپ کی دعائیں، آپ نہیں تو انشاءاللہ اس کے دوستوں نتیجے، اس کے پھل آپ کی نسلیں ضرور دیکھیں گی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے مانگنا اور گڑ گڑانا کبھی مت بھولیے۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں نا مسلمان کیا ہے، اب ہمارے پاس بھی منصوبے، ہمارے پاس بھی تدبیریں۔ مسلمانوں، غزوہ آپ بدر کو پڑھیے، غزوہ بدر کا واقعہ بتاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بتاتا ہے کہ چاہے کتنی ہی کامیاب تدبیریں کیوں نہ ہوں، لیکن دعائیں کرنا کبھی مت بھولیے۔ غزوہ بدر میں کیا تھا؟ صبح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کے بتایا، اے اللہ کے رسول، فتح مسلمانوں کی ہے، مسلمان کل کی جنگ جیتیں گے۔ اور کوئی ڈھکا چھپا میسج نہیں تھا وحی الہی کا، بالکل کلیئر میسج تھا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں یہاں تک کلیئر میسج تھا کہ محمد رسول اللہ نے غزوہ بدر کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا ابو جہل یہاں پہ کٹا ہوگا کل، ابو لہب کی لاش یہاں ہوگی، شیبہ، عتبہ، ولید، تمام لوگوں کی جگہ بتا دی محمد رسول اللہ نے، جگہ کا بھی تعین کر دیا اللہ کے رسول نے کہ فلاں کافر یہاں ہوگا، فلاں کی لاش یہاں ہوگی۔ حضرت عمر کہتے کہ وحی الہی نے اتنا کلیئر میسج دے دیا تھا کہ کل کی جو جنگ ہے غزوہ بدر مسلمان ہی جیتیں گے۔ اتنا کلیئر میسج ملنے کے بعد جب رات ہوئی، کیا حالت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیے اللہ کے رسول اسی میدان میں کھڑے ہیں غزوہ بدر میں، رات میں محمد رسول اللہ رو رو کر رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ہذہ الاصابہ فلم تعبد فی الارض۔ اے اللہ، تو نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے نا وہ گھڑی آ چکی ہے۔ اے اللہ، نصرت کا اور تائید کا جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ گھڑی آ چکی ہے، وہ لمحہ آ چکا ہے۔ اے اللہ، مٹھی بھر جو جماعت میرے ساتھ ہے، یہ 313 جو صحابہ میرے ساتھ ہیں، اگر یہ قتل ہو گئے، یہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اس زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور اس قدر عاجزی کے ساتھ اور اس طرح مگن ہے دعا میں کہ بار بار چادر مبارک محمد رسول اللہ کے کندھے سے گری جا رہی ہے، بار بار میں چادر اٹھا کے محمد رسول اللہ کے کندھے پر رکھ رہا ہوں۔ پیچھے سے محمد رسول اللہ اس قدر رو رہے ہیں کہ پیچھے سے ابو بکر کہتے ہیں کہ میں چمٹ لیا محمد رسول اللہ کو، پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا کفا کا مناشدتک ربک، کفا کا مناشدتک ربک۔ اے اللہ کے رسول بس کیجئے، بس کیجئے، رب آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا، رب کی مدد آ کے رہے گی۔ اے اللہ کے رسول آپ بس کیجئے، رونا بند کیجئے۔ یہاں تک کہ کلیئر میسج ہے کہ غزوہ آپ جیتیں گے، یہ جنگ آپ جیتیں گے، لیکن دعا کا یہ عالم ہے کہ پوری رات غزوہ بدر میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی۔ اے اللہ مدد فرما، وہ لمحہ آ چکا ہے، وہ گھڑی آ چکی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں، جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، چاہے کتنی بھی کامیاب تدبیریں کیوں نہ ہو، ہم دوستو ایک تو ہم مسلمان اور جو نچلی ذاتیں ہیں ان لوگوں کو دوستو مٹانے کی، ان لوگوں کو مٹانے اور مارنے کی جو سازشیں ہیں، آپ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف ہندوستان کے مسلمان نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ دعا کریں۔ اور اللہ محمد رسول اللہ نے کتنی بہترین بات کہی کہ آپ کی صفوں میں دوستو اگر ایک مسلمان بھی ایسا نکل آتا ہے جو مستجاب الدعوات ہو، جس کی دعا رب العالمین کی یہاں قبول ہوتی ہو، مسلمانوں اگر ایسا بندہ یہاں پر اللہ کرے کہ بیٹا ہو، اس کی دعا سے ہندوستان کے مسلمانوں کی دوستوں قسمت بدل سکتی ہے۔ کبھی اللہ کے رسول نے کہا تھا ربا اشعث اغبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لبرہ، آپ نے فرمایا تھا کبھی کبھار ایک غبار آلود، ایک پراگندہ کپڑوں والا، دکھنے میں اللہ کے رسول بڑا نادار اور غریب لگتا ہے، لیکن دعاؤں کی، اس کی قسم کی رب العالمین ایسی لاج رکھتا ہے کہ دنیا میں قسم کھا لے رب العالمین اس کی قسم کی لاج ساتویں آسمان پر رکھ لیتا ہے، اس کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک صحابی تھے برا بن مالک، ایک ہے برا بن عازب، وہ اور ہے، یہ ہے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں
ان کی بھی یہی حالت تھی، ان کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جب بھی مسلمانوں کی دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہوتی، صحابہ کہتے کہ ہم ہارنے پہ ہوتے، دشمن جیتنے پہ ہوتے، مسلمان بلاتے برا بن مالک کو، برا ادھر آؤ، قسم کھاؤ کہ آج کی جنگ ہم جیتیں گے۔ برا بن مالک کہتے اللہ کی قسم آج ہم جیت کے رہیں گے۔ ادھر ان کی قسم کھانے کی دیر ہوتی، جو مسلمان ہار کے قریب ہوتے، شکست کے قریب ہوتے، مسلمان جیت جاتے، اور کافر وہ مسلمانوں کے دشمن جو جیت کے قریب ہوتے ہار جاتے۔ اللہ کرے کہ ہماری صفوں میں کوئی بندہ ایسا بیٹا ہو۔ دوستو آپ کے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا کرو، ایک تو مسلمانوں مسجدوں کو آباد کرو، دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کے بعد اللہ کے سامنے گنہگار ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اخلاص کے ساتھ، ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ دعائیں کرو۔ انشاءاللہ دوستو آپ کی دعاؤں سے ہمارے اوپر جو ظلمتوں کے ظلم کے بادل ہیں انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے چھٹ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہندوستان کی مسلمانوں کی حفاظت کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، جب ہمارا خاتمہ ایمان باللہ پر۔ السلام علیکم۔